ڈسکور ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ہم بچپن سے ہی قصے کہانیوں میں ایک ایسی ٹائم مشین کے بارے میں سنتے آئے ہیں جس کے ذریعے ان کہانیوں کے کردار نہ صرف مستقبل میں بلکہ ماضی میں بھی بآسانی سفر کرتے نظر آئے ہیں۔ لیکن کیا حقیقت میں بھی ایسی کوئی ٹائم مشین تھی یا ہے جس کے ذریعے انسان صدیوں قبل ماضی یا مستقبل میں کوئی سفر کر سکتا ہے؟ تو دوستو، ٹائم مشین کو حقیقت کا روپ دینے میں ایڈالف ہٹلر اور مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا کردار بتایا جاتا ہے، جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں دشمن اتحادی فوجوں کو شکست دینے اور انہیں مستقبل یا ماضی میں بھیجنے کے لیے تجربے کے طور پر ایجاد کی۔ دراصل البرٹ آئنسٹائن جرمنی کے ایک یہودی اور صہیونی خاندان میں پیدا ہونے والا کم گو اور کم عقل بچہ ہونے کے باعث ہمیشہ سے اساتذہ کی نظروں میں کھٹکتا رہا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد بھی وہ اپنی فیلڈ میں ناکام ہی رہا، اور اس کی بیوی اس کی شکیل قلبی اور ظالمانہ فطرت کی وجہ سے اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک تعلیم بیزار بچہ تاریخ کا اتنا بڑا سائنسدان کیسے بنا؟ تو ایک اسلامی محقق عیسیٰ ابو داؤد مصری کا کہنا ہے کہ صہیونی ہونے کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں اس کی ملاقات دجال سے ہوئی، جس نے اس کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی یعنی نظریہ اضافت کا علم دیا۔ خیر ناظرین، 1905 میں اس کی کامیابیوں کا سال بتایا جاتا ہے، جس نے سائنس کو ایک نئی شکل دینے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ دنیا کی تباہی کے لیے ایٹم بم کا نظریہ بھی اسی کا پیش کردہ ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں بطور ماہر اسلحہ دی جانے والی شیطانی خدمات کا سہرا بھی اسی کے سر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈالف ہٹلر بھی آسٹریلیا میں پیدا ہوا اور البرٹ آئنسٹائن کی طرح اپنی فائن آرٹس میں ناکام ہونے کے بعد جرمنی چلا گیا، جہاں بطور فوجی کام کرتے ہوئے سوشلسٹ نازی پارٹی کا چیئرمین بنا۔ اس کے بارے میں بھی غالباً گمان یہی ہے کہ یہ فری میسن تھا اور یہودیوں کو فلسطین میں داخل کرنے کے لیے دوسری جنگ عظیم کو برپا کروایا گیا۔ ناظرین محترم، اکتوبر 1943 میں دوسری جنگ عظیم پورے زوروں پر تھی۔ ہٹلر کی جنگی کشتیوں نے اتحادی فوجوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی بیری قوت کو توڑنے کے لیے مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن فلاڈیلفیا میں ایک نہایت خفیہ تجربہ کر رہا تھا، جس کا مقصد اس پورے جنگی جہاز کو غائب کر دینا تھا۔ اس دنیا کی نظروں سے اس پروجیکٹ کو اجل رکھنے کے لیے یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ البرٹ آئنسٹائن نیوی کے لیے تارپیڈو بم اور بارودی سرنگیں بنانے کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ وہ ایک خفیہ مشن جس پر کام کر رہا تھا وہ ٹائم مشین تھا۔ 28 اکتوبر 1943 کو فلاڈیلفیا میں یہ تجربہ جس جنگی جہاز پر کیا جانے والا تھا، اس کا نام USS ایلڈ ریچ تھا۔ یہ ایک نارمل دن تھا۔ بحری جہاز کے افسروں اور فوجیوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک خوفناک سائنسی تجربے کا شکار ہونے والے ہیں۔ سائنسدانوں کی ٹیم کچھ فاصلے پر دوربین لیے جہاز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تجربے کا آغاز ہوا۔ جہاز کے چاروں طرف سے بڑی بڑی الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے مقصود فریکوینسی پر طاقتور مقناطیسی لہریں پھینکی گئیں، جس سے روشنی کا ایک دھماکہ ہوا اور جہاز غائب ہو گیا۔ تجربے سے منسلک تمام سائنسدان خوشی سے اچھل پڑے، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی، کیونکہ جہاز تو غائب کر دیا تھا، لیکن جہاز کو واپس منظر عام پر لانے کے لیے جو سائنسی تجربات ترتیب دیے گئے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے، اور ٹھیک 10-20 منٹ بعد جہاز خود بخود ظاہر ہوا۔ لیکن جہاز پر موجود انسانوں کی حالت نہایت ہی قابل رحم تھی۔ آدھے سے زیادہ لوگ جل چکے تھے۔ چند لوگ ایسے بھی تھے جو جہاز کے اسٹیل میں زندہ دفن تھے۔ اس پروجیکٹ کو فوری طور پر ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا، اور وہ تمام ریکارڈ مٹا دیا گیا جس کے مطابق یہ پتہ چلتا ہو کہ جس کا نام ایلڈ ریچ تھا۔ USS کے امریکی بحری جہاز کبھی فیلڈیلفیا آیا اور اس پر کوئی تجربہ کیا گیا ہو، اور اس تجربے کا شکار ہونے والے
کے لواحقین سے کہا گیا کہ یہ جہاز جنگ کے دوران تباہ ہو گیا اور اس پر موجود تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ ناظرین گرامی، ہو سکتا ہے کہ یہ راز راز ہی رہتا اگر اس تجربے سے منسلک البیلک نامی سائنسدان اپنی زبان نہ کھولتا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف جہاز کو غائب کرنا تھا، بلکہ البرٹ آئنسٹائن طاقتور مقناطیسی لہروں کے ذریعے ٹائم اینڈ اسپیس میں زبردست بگاڑ پیدا کر کے ورم ہول ٹائم مشین بنانے کا تجربہ کر رہا تھا۔ اس تجربے کا دوسرا گواہ کیرلوس ایلینڈے تھا، جو کہ اس جہاز پر ملازم تھا۔ دوستو، اسی طرح کی ایک اور مشین جس کا نام ڈائی گلوک تھا، ہٹلر کے خفیہ سائنسدان بھی کسی بہت بڑی ٹنل میں دن رات اس مشین پر کام کر رہے تھے، اور ان کا مقصد ڈائی گلوک کے ذریعے 100 ملین واٹ بجلی کا ایسا مقناطیسی جبل پیدا کرنا تھا جو ٹائم اینڈ اسپیس میں مطلوبہ گڑڑ یعنی ورم ہول پیدا کر سکے۔ لیکن ابھی یہ مشین تکمیلی مراحل میں ہی تھی کہ اتحادی فوجوں نے جرمنی کا محاصرہ کر لیا، ہٹلر کو شکست ہوئی، اور جس خفیہ مقام پر ڈائی گلوک مشین بنایا جا رہا تھا، اس مقام کو تلاش کر لیا گیا، لیکن وہ مشین وہاں سے غائب تھی، اور وہاں ٹوٹی ہوئی مشینوں اور سائنسدانوں کی گلی سڑی لاشوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ مگر اس واقعے کے 20 سال بعد دسمبر 1965 میں امریکی ریاست پینسلوانیا میں آسمان سے آگ میں لپٹی ایک مشین ایک ویرانے علاقے میں گرتی اور اس میں سے ایک لاش نکلتی ہے۔ گواہوں کے مطابق اس مشین کا حلیہ نہ صرف ڈائی گلوک سے ملتا تھا، بلکہ وہ لاش بھی ہٹلر سے ملتی تھی۔ بہرحال اس لاش اور مشین کو CIA والے اپنے ساتھ لے گئے اور اس بات کو منظر عام پر نہ آنے دیا گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق وہ مشین ڈائی گلوک ہی تھی، اور ہٹلر نے اس کے ذریعے 20 سال مستقبل میں دوبارہ آنے کی کوشش کی، اور وہ تو آ گیا، لیکن ورم ہول میں موجود برقی لہروں نے اسے جلا کر خاکستر کر دیا۔ بہرحال ہٹلر کے فرار کو اڑن تشتریوں کی کارستانی یا اس کی خودکشی کا بتایا جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی لاش کہاں گئی؟ تو دوستو، یہی وہ تجربہ تھا جس میں ہٹلر عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔